أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. حضرات عظیم وقار، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک سے مرزائیت، قادیانیت، ان کے عقائد و نظریات، ان کے خیالات و افکار پہ اور ان کی گفتار اور کردار پہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک بددینت، بد اخلاق، بد کردار اور بد گفتار انسان تھا کہ آپ اس کے کردار کا جائزہ لیں تو اس کی زندگی کے دن اس کی راتوں سے بھی زیادہ آپ کو تاریخ نظر آئیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کہ جس میں صریح طور پہ اللہ رب العزت کی گستاخیاں، اس کے پیغمبروں کی گستاخیاں اور قرآن مجید، حرمین شریفین، فرشتے، امہات المومنین، صحابہ اکرام، غرض کے اسلام کے معاملے میں آپ غور کریں تو کوئی ایسا اسلام کا معاملہ نہیں جس کی اس نے صریح لفظوں میں توہین نہ کی۔ میں اللہ ہوں، میں نے ساری کائنات بنائی ہے، مجھے چلانے اور بچانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ آسمانوں پہ میری تعریف کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے ایسے عقائد و نظریات قرآن پاک کے بارے میں، تو یہ انتہائی گرے ہوئے اخلاق اور کردار کا مالک آدمی تھا۔ لیکن میں پچھلے جمعے پہ کافی ساری باتیں کہہ گیا ہوں، آج صرف میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے خلاف میں کھلے دل سے شروع میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کے خلاف سارے فرقوں نے، اسلامی
جماعتوں نے اور اسلامی فرقوں نے اس کے خلاف کام کیا ہوگا، ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن اس کی تردید میں اور اس کو مات دینے میں اور اس کو شکست دینے میں جو کردار علماء اہل حدیث نے ادا کیا ہے وہ باقی کسی جماعت اور فرقے کا کوئی عالم وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ صفحے اول میں علماء اہل الحدیث تھے کہ جنہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، اور پھر علماء اہل الحدیث ہی تھے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قادیانیت اپنے آئینے میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے سارے اسلامی فرقوں کے علماء جمع ہوتے اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی اور اس مجلس میں یہ مشورہ ہوتا کہ قادیانیوں سے مرزائیوں سے مناظرہ کرنا ہے، تو سارے اسلامی فرقوں کے جید علماء کرام قادیانیوں سے مرزائیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس نام کو پاس کرتے تھے وہ اہل حدیث کا نام ہوتا تھا، کہ قادیانیوں سے مناظرہ کرنا ہے تو اہل حدیث کریں گے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن مناظرے میں بحث یہ کریں گے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، بر صغیر کے جید علماء کرام سارے فرقوں کے جمع تھے، اجلاس تھا۔ مرزا قادیانی نے چیلنج دیا تھا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا جی چاہے آئے۔ اس نے سمجھا یہ مشترکہ سا معاملہ ہے، ہر فرقہ سمجھے گا وہ کر لے، ہر فرقہ سمجھے گا وہ کر لے، اور ویسے بھی اس کو بسا اوقات یہ جرأت اس لیے بھی ہو جاتی تھی کہ اس کی پشت کے اوپر اس کے پیچھے پوری حکومت جو سرکار برطانیہ تھی، تاج برطانیہ تھی، وہ کھڑے تھے، فوج، حکومت، پولیس، افسر شاہی، یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ تھے۔ کافروں کی حمایت تھی، ہندوؤں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور غیر مسلموں کی۔ تو یہ جرأت کرتا تھا، چیلنج دیتا تھا، لیکن کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اس نے چیلنج دیا ہو اور کسی مسلمان نے اس کا چیلنج قبول نہ کیا۔ تو ساری جگہ سے اس نے چیلنج دیا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کی مجلس لگی، محفل سجی، اس میں سارے اسلامی فرقوں کے علماء کرام موجود تھے۔ تو طے یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کیا جائے گا۔ تو مناظرہ کرنے کے لیے جس شخصیت کا نام ساری محفل اور مجلس میں پاس ہوا وہ تھے ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالی۔ دیوبندیوں نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ مناظرہ کریں گے، بریلویوں نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ مناظرہ کریں گے، مقلدین سارے جمع تھے کہ مولانا ثناء اللہ مناظرہ کریں گے، اور اہل الحدیث بھی جمع تھے کہ مولانا ثناء اللہ مناظرہ کریں گے۔ بلکہ میں شاید آپ سمجھے، میں بطور خوشی یہ بات موقع سے پہلے عرض کرنے لگا ہوں کہ کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے آپ کے فیصل آباد کے بہت مشہور بریلوی مسلک کے عالم ہیں مولانا سعید احمد اسد، ان کا میں نے کل ایک کلپ دیکھا ہے کہ ان سے کوئی آدمی انٹرویو کر رہا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں۔ تو مولانا میں پہلے بڑی سختی تھی، مولانا سعید اسد میں پہلے بڑی سختی تھی اور ہمارے خلاف لڑنا تو وہ حج اکبر سمجھتے تھے۔ اب شاید بعض وجوہات کی بنا پہ نرمی آ گئی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تحقیق کے ساتھ انسان کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان کو جب یہ نظر آتا ہے کہ اب زندگی کا اخیر ہو چکا ہے تو انسان کو اگلی فکر بھی دامنگیر ہوتی ہے، تب بھی انسان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ انسان اپنے عقائد اور نظریات میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے، اور اپنے مخالفین کے بارے میں رویے میں وہ سختی نہیں رہتی۔ جیسے پیر نصیر الدین نصیر گولڈی تھے، وہ آخری زمانے کی ان کی تقاریر آپ سن لیں، ساری عمر وہ گدی نشین رہے، پیر رہے،
اور آخری 3-4 سال کی تقاریر ان کی سن لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بڑا مواحد آدمی شاید کوئی اور نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہے اس کے قبضہ قدرت میں یا دلوں کو جب چاہے وہ پھیر. تو کل میں ان کا یہ کلپ سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ فاتح قادیانیوں کو شکست فاش دینے والے اور ان کے تعاقب میں ہمیشہ ان کے پیچھے لگے رہنے والے پوری دنیا میں باقی علماء بھی تھے، لیکن ان کے سر خیر مولانا ثناء اللہ مرسلی تھے. وہ ہر جگہ پہ مرزا قادیانی کے پیچھے پہنچ جاتے تھے. اس نے چیلنج کیا، جھٹ مولانا کو پتا چلا، اگلے مرحلے مولانا اس کے سر ہوتے تھے. تو مولانا نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا. وہ آخر میں جا کر میں عرض کروں گا جب مولانا کا ذکر آئے گا کہ پھر آخری فیصلہ کیا ہوا تھا. تو میرے بھائیوں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارا مخالف بھی تحقیق کر کے مطالعہ کر کے خدمات اہل حدیث کا اقرار کرتا ہے کہ مرزائیوں کو اگر کسی نے کوئی ناک چنے دبوائے ہیں تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پوری دنیا عالم اسلام کا ترجمان گروہ تھا وہ اہل حدیث علماء کرام تھا. تو مرزا غلام محمد قادیانی قدم پہ جو بات کرتا تھا اس کی ہر بات کے بارے میں جو اہل حدیث اس کو جواب دیتے تھے، کوئی اور اس کو جواب نہیں دیتا تھا. آپ مرزا قادیانی کی تقریریں جو کتابوں میں موجود ہیں اور اس کی تحریریں جو کتابوں میں موجود ہیں آپ پڑھ لیں. جتنا مرزا غلام محمد قادیانی اہل الحدیث سے پریشان تھا کسی اور سے پریشان نہیں تھا. جتنا اہل الحدیث تھے وہ تنگ تھا کہ انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. وہ آگے جا کر انشاءاللہ میں کچھ پر لطف باتیں بھی عرض کروں گا کہ کیسے اہل الحدیث اس کے پیچھے پہنچتے تھے. تو مرزا غلام محمد قادیانی ایک یعنی بالکل نالائق قسم کا آدمی تھا. آغا شورش کاشمیری لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے پاس ملازم تھا نا، نوکر چائے لانے کے لیے کلرک وغیرہ اس طرح کے معمولی سا نوکر تھا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے پاس. تو وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی. کچھ دنوں کے بعد ایک پادری تھا، عیسائی پادری ایم ٹیلر، اس منسٹر ٹیلر ایم اے، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی. وہ اپنا کام کرتا اور مرزا صاحب بھی ڈیوٹی کرتے. پھر ان کی تنہائی میں تخلیہ میں ان کی مجلسیں اور محفلیں ہونے لگی. وہ علیحدگی میں ان سے ملتا، بات چیت کرتا، گفت و شنید کرتا، ان کے خیالات کو پڑھتا اور ان کو پڑھتا، ان کی برین واشنگ کرتا. حتیٰ کہ جب زمین ہموار ہو گئی تو آغا شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ اس ٹیلر نے واپس انگلینڈ جانے کا سفر باندھا اور جاتے ہوئے سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر جو انگریز تھا اس کو یہ کہہ کر گیا کہ اس بندے کا خیال کرنا ذرا اور اس کا لحاظ رکھنا. اور علیحدگی میں کوئی اس کے ساتھ میٹنگ کی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ اور خود انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ جا کر وہاں پر وہ انگلینڈ میں چلا گیا. مرزا صاحب نے سیالکوٹ کی ملازمت سے استعفیٰ دیا اور واپس اپنے قادیاں چلے گئے. میں نے پچھلے جمعے میں شاید یہ کہا تھا کہ قادیاں کی بستی ضلع جلندر میں ہے، لیکن قادیاں کی بستی ضلع گرداسپور میں ہے ہندوستان کے اندر، ضلع گرداسپور میں. تو یہ واپس ضلع گرداسپور میں چلا گیا. وہاں پر گیا تو کچھ ہی دنوں بعد وہ جو پادری تھا وہ انگلینڈ سے واپس آیا. کچھ فائلیں تیار کر کے لایا، کچھ ریکارڈ تیار کر کے لایا جس میں کچھ تجاویز تھی، کچھ پروگرام تھے، کچھ منصوبے تھے. اور پھر اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ ملاقاتیں کی اور میٹنگیں کی اور مشاورت کی. اس کے بعد پھر مرزا صاحب کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ تو چلا گیا خبیث یہ پودا لگا کر، یہ بیج بو کر وہ تو چلا گیا، لیکن یہ سم قاتل مسلمانوں کے لیے چھوڑ گیا برے صغیر میں. تو مرزا صاحب نے ایک دعویٰ، دوسرا دعویٰ، تیسرا دعویٰ، چوتھا دعویٰ. اور جب اس نے ابتدا کی تو کسی نے اس کو سمجھایا کہ مسلمانوں کا ملک ہے تو یہ نالائکی کر رہے ہو، بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو، تمہیں یہ چھوڑیں گے نہیں. تو مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا کیا؟ صوفیانہ رنگ اختیار کر لیا اور اسلام کی اتنی زبردست وکالت کی کہ مسلمانوں میں جہاں کہیں اسلام کے حق میں تقاریر کرتا تھا
تو وہاں لوگ عش عش کر اٹھتے تھے اور اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے، اس کے ہم نوا بن جاتے تھے، پھر صوفی بن گیا، لوگوں سے بیعت لینے لگا، اور تصوف تو بر صغیر کا ایک خاص سرسبز و شاداب ایسا پودا ہے کہ ہر مسلمان اس کے سائے میں جانا چاہتا ہے، اللہ ماشاء اللہ مگر اللہ جس کو بچائے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی صوفی بن گیا۔ صوفی بننے کے بعد اس نے جب دیکھا لوگوں سے بیعت لی اور کافی سارے اس کے مرید بن گئے، اس کے عقیدت مند اور ارادت مند بن گئے، اس نے سمجھا اب لوہا گرم ہے، ماحول بنا ہوا ہے، حلقہ احباب وسیع ہے، مریدوں کی ایک جماعت ہے اور میرے ماننے والے اور میرے نام لیوا جمع غفیر اور عدد کثیر ہیں۔ تو اس نے آہستہ سے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ مجھ پر بسا اوقات الہام ہوتا ہے، مجھ پر الہام ہوتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا دنیا میں، آئندہ ایسے ہوگا، یہ مجھے الہام ہوتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دن استاد پنجاب محدث پنجاب حضرت مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، وہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی جو آنکھوں سے نبینا تھے، اور ان کے والد نے ان کو اس لیے مدرسے میں چھوڑ دیا تھا کہ نبینا ہے تو وہ پڑھتا بھی رہے گا پڑھتا بھی رہے گا، یہ کسی کام کا تو ہے نہیں، اس کو مدرسے میں چھوڑ دیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا یہ عبد المنان بر صغیر کے اول نمبر کے محدثین کے اندر شمار ہوگا۔ آج پوچھئے کسی سے کہ عبد المنان کی والد کی باقی اولاد کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن جو آدمی اسلام سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دین کے علم سے وابستہ ہے، وہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے نام سے آشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نام پیدا کرتا ہے۔ پڑھنے کے لیے آئے تھے شیخ القل فی القل سید ندیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو فرمایا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ صاحب نے فرمایا تمہیں پڑھا تو دیں گے، لیکن ہمارے پاس کھانے کا کوئی اہتمام اور انتظام نہیں۔ یہ ہمارے طالب علم علاقے کے، محلے کے اور شہر کے لوگوں کے گھروں سے اپنا اپنا کھانا لگا ہوا ہے، کسی کا اس گھر میں، کسی کا اس گھر میں، کسی کا اس گھر میں، تو تیرا ہم کیا کریں گے؟ تو کہاں سے کھانا کھائے گا؟ ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں، اور اوپر سے پھر تو نبینا بھی ہے۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے سبق آپ پڑھا دیا کریں، کھانے کا اہتمام میں خود کر لوں گا، کھانے کی میں آپ سے شکایت نہیں کروں گا۔ سبق پڑھا، شام کا ٹائم ہوا، سارے طلباء اپنا اپنا کھانا لے کر آئے اور آ کر کھانے لگے بیٹھ کر۔ تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دوستو، ساتھیوں، عزیز طلباء، میرے بھائیوں، میرے ہم نوالا، ہم پیالہ، میں اس طرح نبینا ہوں اور دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں، اور خواہش یہ ہے کہ میں شیخ القل فی القل سے نبی کی حدیث پڑھوں، لیکن نبینا ہوں، کھانے کا انتظام اور انتظام میرے لیے مشکل ہے، اور مدرسے کی انتظامیہ بھی یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سارے اللہ اکبر، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ممکن ہے ساتھی نہ رہے جان رہے، کیسی کیسی قربانیاں دی۔ کہا ساتھیوں، تم میں سے ہر ساتھی روٹی کا ایک ایک لقمہ، برکی ایک ایک لقمہ چھوڑ دے گا تو تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، میرے کھانے کا سامان ہو جائے گا۔ ساتھیوں نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن 4 دن پھر اللہ نے اہتمام کر دیا، انتظام فرما دیا، اور پھر اتنے پائے کے عالم، اتنے پائے کے عالم کہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، اس قدر اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی، آنکھوں سے نبینا تھے اور حدیث کی ساری کتابیں زبانی پڑھاتے تھے۔ ایک دن طالب علموں کو شرارت سوچی، انہوں نے کہا کیوں نہ آج بابا جی کا امتحان لیا جائے۔ جب طالب علم اکٹھے ہوتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹوں کا جو حال ہوتا ہے، انہوں نے کہا کیوں نہ امتحان لیا جائے۔ آئے مسند حدیث پہ جلوہ گر ہوئے، طلباء سے مخاطب ہوئے، پڑھانے لگے، تو فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وظیفہ پہلے ہی تھا کہ آج ان کا حافظہ چیک کرنا ہے. کہنے لگے استاد جی یہ روایت جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ امی عائشہ سے نہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے. کتاب بند کروا دی. کہنے لگے بس کر رک جاؤ. رونے لگے, اٹھے, گھر میں چلے گئے, روتے رہے شام تک, روتے روتے سو گئے. بس نماز پڑھتے اور رونے لگ جاتے, نماز پڑھتے اور رونے لگ جاتے. نہ کھانے پینے کا کوئی فکر اور نہ اس طرح کی کوئی چیز کہ یا اللہ مجھے نبی کی حدیث بھی بھولنے لگی ہے, میں کسی کی روایت کو کسی دوسرے کے نام لگا رہا ہوں. یا اللہ مجھ سے حدیث میں یہ غلطیاں ہونے لگی ہیں. اے پروردگار عالم کیا تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ تو نے مجھ سے نبی کی حدیث کا علم واپس لینے کا پروگرام تو نہیں بنا لیا؟ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, اللہ میں معافی چاہتا ہوں. اللہ عبد المنان کو معاف کر دے, اللہ عبد المنان کو معاف کر دے. اسی طرح چیخو پکار کے نیند آ گئی. نیند آئی تو خواب میں ام المومنین صدیقہ کائنات حبیبہ حبیب کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ محدثہ مفکرہ ملی. کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کے شاگردوں نے آپ کا امتحان لیا ہے, اللہ نے دکھلایا. آپ کے شاگردوں نے آپ کا امتحان لیا ہے. جو روایت کی سند آپ پڑھ رہے تھے وہ جناب سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں, وہ تیری ماں عائشہ سے بیان ہوئی. اس کی راویہ میں ہی ہوں. اسی وقت اٹھے گھر سے, رات 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا شاید, جا کے مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹایا. فرمایا کھولو دروازے, اٹھاؤ سارے طالب علموں کو. طلباء کو اٹھایا گیا. رات تہجد کے وقت سحری کے ٹائم پہ حدیث کی کلاس لگائی, حدیث کی مجلس سجائی. فرمایا میرے طالب علموں, میرے شاگردوں, میرے بیٹوں, تم نے مجھے آزمانا چاہا, اللہ نے مجھے بری بھی کر دیا ہے. اور رات خواب میں کائنات کے رب نے میری ماں عائشہ سے میری ملاقات بھی کروا دی. تو مولانا ثناء اللہ عمر صلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے ان کے حالات زندگی میں پڑھا ہے. کالا باغ ایک شہر ہے جہاں یہ کالا باغ ڈیم کا آپ نے نام سنا ہے نا, وہ شہر میں وہاں 10 سال رہا. وہ شہر میں 10 سال میں نے گزارے. اس شہر میں نمک کے پہاڑ ہیں اور دریائے سندھ اس شہر کے جڑوں سے گزر رہا ہے. جب پانی دریائے سندھ کا بلند ہوتا ہے تو شہر کی آدھی آبادی وہ پانی کے اندر آ جاتی ہے. اس شہر میں مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ گئے. مولانا ارشاد اللہ قصری لکھتے ہیں بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات اپنی کتاب میں. اس شہر میں مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ گئے. رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے کے عادی تھے, نبینا بھی تھے, نماز بھی تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. مسجدیں 3-4 مسجدیں آج بھی ایسی ہیں جو دریا کے اتنی کنارے پہ ہیں کہ جو ہی دریا کا پانی اوپر آتا ہے تو مسجدوں کے سر میں اس طرح پانی پھر رہا ہوتا ہے. پہاڑی علاقہ ہے, نقصان نہیں ہوتا زیادہ. تو وہاں پر ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے. تہجد کے وقت وضو کرنے کے لیے وہ دریا میں ایک سیڑھی نیچے اترے. ان کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے علاقوں میں رات موسلادھار بارشیں ہوئی ہیں اور دریا کا پانی 4-4 فٹ اوپر آ گیا ہے اور طغیانی ہے دریا میں. تو پاؤں نیچے رکھا تو پاؤں پانی کے اندر گیا اور مٹی کی وجہ سے پاؤں پھسلا اور دریا میں گر گئے. طغیانی تھی دریا میں. رات کا ٹائم تھا, کسی کو پتا نہیں, پردیسی بھی تھے, خود تو وزیر آباد کے رہنے والے تھے. تو کالا باغ کے مسجد سے گرے دریا میں. کہتے ہیں طغیانی تھی. دعا کرنے لگے, کہنے لگے اللہ کس کے آسرے پہ مجھے چھوڑا, اللہ میں تو تیرے آسرے پہ ہوں, اللہ میں تو نبینا ہوں. پروردگار عالم میں تو اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اٹھا تھا رات کی تاریکی میں تیرے سامنے سجدہ ہونے کے لیے. یہ کس آزمائش میں مجھے ڈال دیا. اللہ تو بچانے میں قادر ہے. یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے, نوح کے بیڑے کو پار لگانے والے, اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں, یا اللہ مجھے بھی بچا لے. کہتے ہیں پانی کی ایک چھال آئی اور اس نے اس طرح اچھال کر کنارے پہ پھینک دی. پھر کنارے پہ پھینکا. اب اگلی بات سننا ذرا. کنارے پہ پھینکا, رات کی تاریکی تھی. اس زمانے میں اتنی لائٹیں اور بتیوں کا کوئی اہتمام نہیں تھا.
تو رات کی تاریکی میں پتھریلا علاقہ تھا، پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں کہاں نہیں. کہتے ہیں میں نے زمین کے قریب کار کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس طرف سے مرغ کے اذان پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، مرغ کے بولنے کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے سمجھا وادی اس طرف. میں وہاں سے چلا رات کی تاریکی میں، نبینا بھی وہاں سے چلے، چلتے آ کر کہتے ہیں اسی جگہ پہ کنارے چلتا رہا. آ کر مسجد کی محراب والی دیوار کے ساتھ ٹکر لگی، اور وہی مسجد تھی جس مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے رہا کرتا. اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. بس ہمارا یہ اعجاز ہم سے چھن گیا. کبھی وہ زمانہ تھا کہ کوئی عالم دین ایسا نہیں ہوتا تھا جو رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہ کرتا ہو، گڑ گڑاتا نہ. تو حضرات دی مقار گزارش کر رہا تھا کہ مولانا ثناء اللہ لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں مولانا عبد المنان وزیر آبادی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے. ابھی یہ نہیں کہا کہ میں فلاں ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے. یہ کوئی ابھی سوچ نہیں تھی. ابھی صرف اتنی بات اس نے کہی تھی. شروع کا زمانہ تھا کہ مجھ پر الہام ہوا ہے، مجھے الہام ہوا ہے. تو مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ثناء اللہ ایک وقت آئے گا، یہ جو شخص کہہ رہا ہے مجھے الہام ہوا ہے، ایک زمانہ آئے گا. میں آج دور اندیشی کے ناطے سے اپنی بصیرت سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا. اللہ نے ان کو انشراح صدر کر دیا. انہوں نے کہا آنے والے وقتوں میں یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. میں بالاختصار 3-4 باتیں عرض کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یوں ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے ان الفاظ اور اس کے یہ جو ارشادات اس کی زبان سے نکلے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے. کبھی میں ذلی ہوں، کبھی بروزی ہوں، اور کبھی امتی نبی ہوں، کبھی باقاعد نبی ہوں، اور کبھی خاتم الرسل ہوں. یہ سارے الفاظ اس طرح کے یک بعد دیگر اس کی زبان سے نکلتے رہے. سب سے پہلے تاریخ نوٹ کرے، تحریک نوٹ کرے، تاریخ نوٹ کرے. سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی پر جس نے کفر کا فتویٰ لگایا وہ علماء اہل حدیث تھے. مولانا محمد حسین ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے وہ بڑے جرنیل قسم کے آدمی تھے، بٹالہ کے رہنے والے تھے ہندوستان میں، اور چینیا والی مسجد لاہور میں خطیب تھے، اور ان کا توتی بولتا تھا. جو بات کہتے تھے ببانڈے تول کہتے تھے. دلیر تھے، دانا تھے، جرت مند تھے، زیرت تھے، مدبر تھے، اور اس قدر اللہ نے ان کو علم میں مضبوطی عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے مناظرین ان کے مد مقابل آتے تھے اور میدان مناظرہ میں ان کے پاؤں کھڑ جاتے تھے. مولانا اتنے مناظر تھے. مولانا نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چیلنج دیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آ میرے ساتھ مناظرہ کر. مرزا نے قبول کر لیا کہ میں مناظرہ کروں گا، لیکن ٹائم، تاریخ، مقام، جگہ طے کرنے کے بعد جس دن وہ وقت آیا تو مرزا صاحب دوڑ گئے، آئے. مولانا نے کیا کیا؟ مولانا نے ایک نظریہ کے اوپر ایک بات لکھی، اور اس میں مولانا نے لکھا کہ جس آدمی کا یہ نظریہ ہو، جس کے خیالات یہ ہوں، جو کچھ مرزا کہتا تھا وہ سارا کچھ مولانا نے ایک کاغذ پہ لکھا. اور پھر انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں سفر کر کے، دور دراز کے علاقوں میں پہنچ کر، جو علماء شہروں میں رہتے تھے وہاں جا کر، جو علماء دیہاتوں میں رہتے تھے وہاں جا کر ان سے فتویٰ طلب کیا کہ جس آدمی کا یہ نظریہ ہو، جس کے یہ خیالات ہوں، جس کی افکار یہ ہوں، جس کا عقیدہ یہ ہو، اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے. تو سب سے پہلے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فتوی سوال کے جواب میں فتویٰ لکھا،
اور تفصیل کے ساتھ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، متقدمین کے اقوال سے پورا تسلی بخش جواب دیا کہ جس آدمی کا یہ نظریہ ہو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مولانا نے دستخط کر دیے تو مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الکل فی الکل کے دستخط لے کر اور یہ فتویٰ لے کر پورے برِ صغیر میں گھوم گئے۔ عرب علماء، عجم علماء، پاک و ہند کے علماء، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، ہمارے علاقے کے علماء، جو آج انڈیا ہے وہاں کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء، غرض کے تقریباً سینکڑوں علماء ہر مکان میں فکر کے تھے جنہوں نے شیخ الکل فی الکل کے فتوے کے بعد اس پہ دستخط کیے، تصدیق کی کہ واقعتاً جس آدمی کا یہ نظریہ ہو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرات